بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آرمی کو سیاست میں نہ گھسیٹنے کی وضاحتیں دینے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ دوستو، مولانا فضل الرحمان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کوئی سوال ہے؟ آپ سب لوگ سڑکوں گلیوں میں آرمی کو بدنام کر رہے ہیں اور ان پر الزام لگا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وضاحتوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ عجیب سوال ہے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں۔ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ سیاست میں نہ گھسیٹنے کی بات کرنے والوں کے بارے میں یہ تاثر کیوں ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، الیکشن میں دھاندلیاں کرواتے ہیں اور دھاندلیوں کی بنیاد پر ایک ناجائز حکومت قوم پر مسلط کرتے ہیں۔ اس کا جائزہ ان کو خود لینا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں اور اداروں سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں سے وابستہ رہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جس حکومت کو عوام کی پشت پناہی حاصل نہ ہو وہ کبھی بھی حکومت نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ نااہل حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا کیونکہ انہیں عوام کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے۔ اس حکومت نے قوم کو کچھ نہیں دیا۔ ہم احتجاج کے طور پر لانگ مارچ میں یہ موقف لے کر جا رہے ہیں کہ یہ حکومت ناجائز ہے اور نااہل ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ آرمی کا سیاست سے تعلق نہیں ہے تو 2018 میں جو ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شاہد خاقان عباسی نے مزید کہا کہ ملک کے حکمرانوں کو آئین اور قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ آرمی کا سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ جو ملک میں ہو رہا ہے 2018 میں جو ہوا اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جب حکومت بے شرم ہو جائے، جب وہ عوام کی نمائندہ نہ ہو تو یہی ہوتا ہے جو ملک میں ہو رہا ہے۔ دوستو، آرمی کی وضاحت دینے کے باوجود آرمی پر تنقید کرنے والوں کو میں صرف یہی کہوں گا کہ ان سب کو آرمی کے خلاف بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے اور اپنے گندے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ آج تم لوگ جو سیاستدان بنے بیٹھے ہو یہ صرف آرمی کی وجہ سے ہے۔ تم جیسے گھٹیا لوگوں کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ ایران معاہدے پر مکمل عمل درآمد کرے تو پہلے اسے ایران کے خلاف لگائی گئی تمام پابندیاں ختم کرنا ہوں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے عہدہ سنبھالنے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر کا اس حوالے سے یہ پہلا بیان ہے۔ ایران پہلے ان پابندیوں کے خاتمے کی تصدیق کرے گا اور پھر معاہدے سے متعلق اپنی ذمہ داریوں پر عمل درآمد کرے گا۔ دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن نے میں نہ مانوں کی رٹ لگاتے ہوئے کہا کہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پابندیاں نہیں ہٹائیں گے، یورینیم کی افزودگی روک دے تو پابندیاں ہٹا لیں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ کورونا کی نئی سامنے آنے والی شکلوں اور اقسام نے دستیاب ویکسینز کے مؤثر ہونے سے متعلق کئی شبہات اور تحفظات پیدا کر دیے ہیں۔ کورونا کی نئی شکل سامنے آنے کے بعد جنوبی افریقہ میں ویکسین لگانے کا سلسلہ معطل کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ اس کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہمیں ہر طرح کے اقدامات کرنے ہوں گے۔ کوئی بھی ویکسینز میں سے جنوبی افریقہ میں تشخیص ہونے والی کورونا کی تبدیل شدہ شکل کے خلاف پوری طرح مؤثر نہیں ہے۔ جنوبی افریقہ میں ملک میں کورونا کی نئی شکل سامنے آنے کے بعد ایک ہفتے کے اندر ہی ویکسینیشن کا سلسلہ روک دیا گیا ہے۔ ویکسین کورونا کی جنوبی افریقہ میں سامنے آنے والی نئی قسم کے خلاف زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہی۔ امریکہ میں کورونا کے باعث پہلے رکن کانگریس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے ریپبلکن رکن ران رائٹ نے 21 جنوری کو کورونا سے متاثرہ ایک شخص سے ملاقات کے نتیجے میں
کورونا کا شکار ہونے کی تصدیق کی تھی۔ شروع ہی سے ان میں کورونا کی بڑی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ٹیکساس میں رون رائٹ اور ان کی اہلیہ کا علاج کیا جا رہا تھا جہاں وہ جان بر نہ ہو سکے، اور 67 سال کی عمر میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ امریکہ میں چوری کی پرینک ویڈیو بنانے والے یوٹیوبر کو شہری نے اصل چور سمجھ کر گولی مار دی، جس کے نتیجے میں نوجوان یوٹیوبر مارا گیا۔ یوٹیوبر فیملی پارک کے باہر لوگوں کو ڈرا رہا تھا جبکہ ان کا دوست ویڈیو بنا رہا تھا کہ اس دوران 23 سالہ نوجوان نے یوٹیوبر کو اصلی چور سمجھا اور یہ کارروائی کر ڈالی۔ کارروائی کرنے والے نوجوان نے پولیس کو بتایا کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک مذاقیہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، میں نے بس یہ دیکھا کہ یہ شخص لوگوں سے لوٹ مار کر رہا ہے اور اب میری جانب بڑھ رہا ہے تو میں نے اپنے دفاع میں یہ قدم اٹھا لیا۔ یوٹیوبر کے دوست نے بھی پولیس کو بتایا کہ ہم یوٹیوب کے لیے ایک پرینک ویڈیو بنا رہے تھے۔ پولیس نے جائے وقوع سے کسی کو گرفتار نہیں کیا۔ اس قسم کے واقعات سے بچنے کے لیے یوٹیوب نے پالیسی بھی واضح کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ایسے واقعات تھم نہیں سکے۔ ماہرین ایسے خطرناک مذاقی ویڈیوز پر پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ گائے بھینس چوری کرنے سے ملک تباہ نہیں ہوتا بلکہ وزیراعظم اور وزراء کی چوری سے ملک تباہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اربوں روپے کی کرپشن کے کیس والے کہتے ہیں کہ ہمیں NRO دے دو۔ غریب جس پر بھینس چوری کا کیس ہو وہ جیل میں سڑتا ہے۔ گائے بھینس چوری کرنے سے ملک تباہ نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ مغرب نے تخریب کاری کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا۔ ہمارے لیڈرز کو بتانا چاہیے تھا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9/11 سے پہلے سب سے زیادہ تخریب کاری کے حملے سری لنکا میں ہوئے۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سری لنکا میں ایسی کارروائیاں کرنے والے ہندو تھے لیکن کبھی کسی نے ہندوؤں کو تخریب کار نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام سلامتی کا وہ مذہب ہے جو امن کا درس دیتا ہے۔ سینٹ انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف 28 نشستوں کے ساتھ سینٹ کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرتی نظر آ رہی ہے، تاہم 100 ارکان پر مشتمل ایوان بالا میں اکثریت کے لیے یہ کافی نہیں ہوگا اور حکمران جماعت کو بلوں کی منظوری میں سخت مزاحمت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سینٹ کے 52 ارکان اپنی 6 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد 11 مارچ کو ریٹائر ہو جائیں گے، جس کے بعد 48 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 19 نشستوں کے ساتھ پیپلز پارٹی دوسری بڑی پارٹی بنے گی جبکہ نون لیگ 17 سیٹیں حاصل کر سکے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 2 مضبوط سیاسی مخالفین حکمران جماعت کا مقابلہ کریں گے۔ پی ٹی آئی کی اتحادی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کی عددی قوت 13 نشستوں تک پہنچ سکتی ہے۔ اس سے سینٹ میں نمبر گیم برابر ہونے کا امکان ہے۔ تحریک انصاف کو سادہ قانون سازی کے لیے بھی اپنے حلیفوں اور حزب اختلاف کو راضی کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کے اس وقت 14 سینیٹرز ہیں جس میں سے 7 ریٹائر ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کو تمام سیٹیں سندھ سے حاصل ہوں گی، تاہم اس کی نشستیں 21 سے کم ہو کر 19 رہ جائیں گی۔ سینٹ انتخابات میں سب سے زیادہ دھچکا نون لیگ کو پہنچے گا۔ اس کے 29 میں سے 17 سینیٹر جن کا تعلق پنجاب سے ہے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ اسے صرف پنجاب اسمبلی سے 5 سیٹیں مل سکتی ہیں، جس کے بعد اس کے ارکان کی تعداد 17 تک پہنچ سکتی ہے۔ یوں وہ اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی کے اعزاز سے محروم ہو جائے گی۔ جمعیت علماء اسلام کو آئندہ انتخابات میں کل 3 نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ہم جنس پرست خواتین سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ ماں ایک مقدس رشتہ ہے، ہم ان کے ساتھ چلیں گے اور ہمارے ملک کو ترقی دیں گے۔ ان ہم جنس پرست خواتین اور ان جیسے لوگوں کی طرف توجہ نہ دیں، ہم ماؤں کے ساتھ مستقبل میں داخل ہوں گے۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ مستقبل کے لیے نوجوانوں کی حفاظت ضروری ہے۔
فرانس کی سوربون یونیورسٹی نے صرف آواز کے اتار چڑھاؤ سے جھوٹ بولنے کا پتہ لگانے پر تحقیق کی ہے۔ غلط بیانی کرتے وقت اکثر لوگ دھیما بولتے ہیں، جملے کے درمیان میں ادا کردہ الفاظ پر زور کم دیتے ہیں اور یوں ان کی آواز بھی جھوٹ کی چغلی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اس ضمن میں فرانس کی سوربون یونیورسٹی کے ماہرین نے ایک دلچسپ تجربہ کیا ہے، جس میں صرف آواز کی شدت اور جھوٹ کے درمیان تعلق واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آواز کی پچ بولنے کی شرح اور شدت بھی بتا سکتی ہے کہ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسا یوں ہوتا ہے کہ دماغ زبان کا ساتھ نہیں دے پاتا اور آواز دھیمی ہوتی جاتی ہے اور یوں الفاظ پر زور بھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ بولنے والا جانتا ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ اس کیفیت کو پروسوڈی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کیفیت دماغ میں پروگرام ہوتی ہے اور اس سے الگ ہو کر کچھ کرنے کے لیے دماغ کو بہت تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے پکا جھوٹا بننا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسری طرف ایماندار شخص لفظ کے آخر میں آواز کی خاص پچ کو بلند کرے گا اور وہ تیز رفتاری سے بات چیت کرے گا۔ اس کے برخلاف جھوٹ بولنے والا فرد آواز کو دھیما رکھے گا، الفاظ پر زور نہیں دے گا اور ان کی پچ بھی بہت دھیمی رہے گی۔ ماہرین نے اسمارٹ فون سے نکلنے والی شعاؤں کو آنکھوں کے لیے توقعات سے زیادہ تباہ کن قرار دے دیا ہے۔ اسمارٹ فون سے نکلنے والی شعاؤں سے متعلق تحقیق امریکہ کی ٹولیڈو یونیورسٹی میں کی گئی، جس میں انکشاف ہوا کہ یہ شعائیں آنکھوں کے کرنیے میں جذب ہو کر زہریلے مادے کو جنم دیتا ہے جو خلیات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نقصان کی وجہ سے بلائنڈ اسپاٹس بنتے ہیں۔ یہ بینائی سے محروم ہونے کا خطرہ بڑھا دیتے ہیں اور اگر اسمارٹ ڈیوائسز کا استعمال اندھیرے میں کیا جائے تو خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ کورونا کی وبا سے متعلق غلط معلومات اور افواہیں پھیلانے کی سزا 10 لاکھ ریال تک جرمانہ اور 1 برس تک قید ہوگی۔ حکومت نے خبردار کیا ہے کہ جو شخص بھی سوشل میڈیا پر کورونا کی وبا کے بارے میں مغالطہ آمیز اطلاعات پھیلائے گا یا ان کا تبادلہ خیال کرے گا یا افواہیں جاری کرے گا، اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ اس قسم کی حرکتوں سے نہ صرف یہ کہ عوام میں خوف و ہراس پھیلتا ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر آمادہ کرنے والا عمل بھی ہے۔ قید کی سزا کم سے کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 5 برس تک ہوگی، جبکہ دوبارہ خلاف ورزی کی صورت میں سزا دگنی ہوگی۔ سعودی عرب نیشنل آرمی کا 4 رکنی وفد بغیر ویزے پاکستان پہنچ گیا۔ FIA امیگریشن نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر وفد کے اراکین کو بغیر ویزا پہنچنے پر روک لیا۔ ویزا نہ ہونے پر امیگریشن حکام نے سعودی سفارتخانے کو اطلاع دی تو سعودی سفارتخانے نے ایئرپورٹ پہنچ کر ویزے جاری کروائے۔ ویزوں کے اجراء کے بعد چاروں اراکین سعودی سفارتخانے کے حکام کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ دوستو، یہ تو کمال نہیں ہو گیا؟ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔